مؤدب بنو. اور کیا میسر کے معنی کیا لکھے تم لوگوں نے؟ جوا. عربی میں میسر کیا کہتے ہیں؟ قمار. جواری کو کیا بولتے ہیں؟ مقامر. عرب جوئے میں اپنا مال و دولت، اپنے اہل و عیال، اپنی ساری چیزیں ہار جاتے تھے. ہارنے کے بعد روتے تھے، چیختے چلاتے تھے. جوئے کے عادی تھے. شراب نوشی، جوا، یہ ساری چیزیں عرب معاشرے میں داخل ہو گئی تھی. زمانے جاہلیت کس زمانے کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے میں تم کو بتا چکا ہوں. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے. آپ آئے تو جاہلیت کے جتنے رسوم تھے سب آپ نے مٹا دیے اور لوگوں کو ضلالت و گمراہی، بدعت، جہالت سے آپ نے نکالا. آپ کے آنے سے پہلے لوگ جہالت کی تاریکیوں میں ٹھوکریں کھا رہے تھے. تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے دور اور زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے. اور زمانے جاہلیت میں شراب، جوا، یہ ساری چیزیں عرب معاشرے میں داخل ہو گئی تھی. انصاب ما عبد من دون الله من الأصنام والتماثيل. اس کا واحد نصبن، نون پر پیش، صاد پر پیش، نصبن جمع انصاب. اس کا مفرد کیا ہے؟ نصب جمع انصاب، بت. ما یعبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جو خدا کے علاوہ پوجی جائے. اللہ تعالیٰ کے بعد جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کو کیا بولتے ہیں؟ اصنام. عرب اور دوسرے لوگ بھی مٹی اور پتھر کے بت اور مورتی بنا لیتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں اور مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں. کل ما یعبد من دون اللہ. ٹھیک، آگے. ازلام جمع ازلام السام لا ریش علیہ. وکان العرب یستقسمون بالازلام فی الجاہلیت. اس کا واحد کیا ہے؟ ظلم. ظلم جمع الظلام، تیر. جوئے کے تیر کو الظلام کہتے ہیں. اس سے قسمت آزمائی کرتے تھے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. رجس. رجس العمل القبیح. رجسن کے لغوی معنی ایسی گندگی جس کو دیکھ کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آدمی کے اندر گھن پیدا ہو جائے. رجس. رجسن کے معنی نجس، گندا. رجسن نجس، گندا. اجتنب فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ہاں، اجتناب کے معنی بعد عنہ، دور رہنا، پرہیز کرنا. اردو ہم بولتے ہیں اجتناب کرو. بری عادتوں سے بچو، پرہیز کرو، اجتناب کرو. اجتناب دور رہنا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا. افلح یفلح،
افلاح بات ہے نہ کرو، پڑھو غور سے. تفلحون افلح. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سورہ جمعہ میں پڑھا ہوگا نا جی؟ سورہ جمعہ پڑھ لی؟ تفلحون کے معنی کیا؟ افلح یفلح افلاح. زدہ خبر. زدہ خبر. افلاح معنی کامیاب ہونا، سرخرو ہونا. اور آگے پڑھو. اما الخمر أما الخمر فكانت لهم مغالاة في شربها ومفاخراتهم مشحونة بذكرها وأوصافها وأوصافها عطف ہے اس کا ذکر پر. وأوصافها وأسمائها وكان شربهم لها في معظم أوقات اليوم وكانوا يسمون الشرب في كل وقت باسم خاص به ولا يخفى ما في شربها من المضار البدنية والعقلية والمالية وما تنتج من باب فعل وما تنتج من وخيم العواقب. بس وما تنتج من وخيم العواقب. مغالط غالى يغالي. غالہ فی الامر بالغ فیہ. مغالات معنی حد سے آگے بڑھنا. مغالات حد سے آگے بڑھنا، غلو کرنا. مفاخرت مفاخرت غالبہ فی الفخر. مفاخرت جمع سالم مؤنث مفاخرات فخریہ کارنامے. مشہونہ شحنہ. شحنون شحنہ کے معنی شحنہ ملا. مشہونۃ مملوءۃ. مشہون معنی بھرا ہوا، مملون مملوءہ. معظم معظم یہ کیا ہے جی؟ میم عین ضامیم، میم پر پیش. معظم معظم الشیء اکثر. اکثر ہو. معظم معنی اکثر و بیشتر. اکثر و بیشتر. مضار کا واحد کیا ہے؟ من المضار البدنیت والعقلیت والمالیہ. مضرۃ جمع مضار خلاف المنفعت. خلاف المنفعت. مضرۃ جمع مضار معنی نقصان. نقصان. انتج ينتج انتاج. انتج ينتج. پڑھو. الماخذ من البهائم. الماخذ. اور بچے کہاں چلے گئے؟ اس سے پہلے جیسے گھنٹے ختم سب نکل گئے تو کیا کرنا آتے ہیں؟
گھر والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اردو بولی ٹھیٹھ بھاشا میں بولی, ہمیشہ اردو زبان بولی, اردو فصیح زبان جو روزمرہ استعمال. جی انتجا کے معنی تم لوگ مطالعہ کیوں نہیں دیکھتے؟ میں بار بار تم لوگ سے کہتا ہوں مطالعہ دیکھ کر رہو, تم لوگ مطالعہ نہیں کرتے. وخیم اسے ترجمہ کرو. اور ان عمدہ صفات کے پہلو سے عرب کے یہاں وہ بری عادتیں بھی تھیں جن کے بادل دین اسلام کی روشنیوں کے ظہور کے ذریعہ چھٹ گئے, جس کے بعض کا ذکر ان میں سے ہم کریں گے. ما نذکر ترکیب میں کیا واقع ہے؟ ما نذکر. اس میں اس کا صحیح ہوتا. کھانا کا اس میں ترجمہ کرو. اور ان عمدہ صفات کے پہلو سے عرب کے یہاں وہ بری عادتیں بھی تھیں جن کے بادل دین اسلام کی روشنیوں کے ذریعے سے چھٹ گئے, جس کے بعض کا ذکر ہم کریں گے. وبجانب هذه الصفات الحمیدۃ, اور ان عمدہ صفتوں کے پہلو میں جو عربوں کے یہاں تھی ان بری عادتوں میں سے جن کی بدلیاں چھٹ گئیں دین اسلام کی روشنیوں کے ظاہر ہونے سے, وہ بری عادتیں ہیں, وہ بری عادتیں تھیں نذکر بعض منہ, جن میں سے کچھ عادتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں. یعنی عرب پاک دامن تھے, مہمان نواز تھے, سخی و فیاض تھے, بہادر اور جری تھے, خوش مزاج تھے, صابر تھے. یہ جو عمدہ صفتیں ان کے اوپر کی عبارت میں بیان کی گئی, ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان عمدہ صفتوں کے پہلو میں عربوں کے یہاں ان بری عادتوں میں سے
جن کی بدلیاں دین اسلام کی روشنیوں کے ظاہر ہونے سے چھٹ گئیں۔ وہ بری بری عادتیں تھیں، نذکر بعض منها، جن میں سے کچھ عادتوں کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ جس طرح عربوں کے اندر عمدہ صفتیں، اخلاقی خوبیاں تھیں، اسی طرح سے ان کے اندر بری بری عادتیں بھی تھیں۔ چلیے فمن ذلك الاشتغال بالخمر والميسر والانصاب والازلام محرمتی باب تفصیل محرماتی۔ پس ان بری عادتوں میں سے شراب، جوئے، بت پرستی اور حرام جوئے کے تیر میں مشغولیت تھی۔ چنانچہ ان بری عادتوں میں سے اس میں سے ان کا شراب، جوا، بت اور ان تیروں میں مشغول ہونا تھا جن کو اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، المحرمتی، جن کو اللہ تعالیٰ کی اس کلام میں قرآن مجید کی آیت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے ان بری عادتوں کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں ناجائز حرام قرار دیا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بری عادتیں عربوں کے معاشرے میں داخل ہو گئی تھیں، اس کا بڑا رواج تھا۔ ہاں جی، ترجمہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ ترجمہ کرو آیت کا ترجمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، محض شراب، جوا، بت پرستی، جوئے کے تیر گندی چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سرس ترجمہ کرو، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، اے مسلمان، شراب، جوا، بت، تیر، یہ نجس اور گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطان کی کارستانیوں میں سے ہیں، یہ سب کے سب شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ، اے مسلمان، ان سے پرہیز کرو، دور رہو، بچو، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکو، لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ کی آیت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنے، بچنے اور دور رہنے کی تعلیم دی ہے، ہدایت فرمائی ہے۔ اب وہ ایک ایک بات پر وضاحت سے گفتگو کرے گا تعالیٰ۔ ہاں چلو، اما الخمر فكانت لهم مغالاة في شربها، رہا شراب، شراب مؤنث استعمال ہوتی ہے اردو میں، رہا شراب نہیں، رہی شراب، تو ان کے لیے اس کے شراب حرام کر دی گئی۔ شراب مضر ہوتی ہے، شراب قاتل اور مہلک ہوتی ہے، شراب جگر کو خراب کر دیتی ہے۔ تو یہ مؤنث، اردو میں مؤنث استعمال کرتے ہیں، مذکر نہیں، شراب مؤنث۔ رہی شراب تو ان کے لیے اس کے پینے میں غلو کرنا تھا۔ رہی شراب تو ان کے لیے اس کے پینے میں حد سے آگے بڑھ جانا تھا۔ یعنی شراب عربوں کی زمانے جاہلیت میں
عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، وہ شراب کے رسیا تھے، عام طور سے شراب پیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کیا کہا؟ ام الخبائث، یہ تمام برائیوں کی اصل اور جڑ ہے۔ جو آدمی شرابی ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے، لٹیرا ہوتا ہے، زانی و بدکار ہوتا ہے، ساری بری عادتیں اور بد اخلاقیاں اس کے اندر پائی جاتی۔ اللہ کے رسول نے کہا ام الخبائث۔ اما الخمر فکانت لهم مغالۃ فی شربها، رہی شراب تو عربوں کے لیے اس کے پینے میں حد سے آگے بڑھ جانا تھا، یعنی شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، وہ شراب کے رسیا تھے، غالب چھٹی شراب، اور اب بھی کبھی کبھی غالب اوقات ہیں کہ شراب میری زندگی تھی لیکن شراب میں نے چھوڑ دی، لیکن اب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، ہم تجھے والی سمجھتے جو نہ وعدہ خار ہوتا، کہتے ہیں اپنے شعر میں۔ تو دین کی، تصوف کی، نیکی کی، تقوی طہارت کی باتیں آپ کرتے ہیں۔ اگر آپ شراب نہ پیتے تو وقت کے بہت بڑے ولی ہوتے، نیک آدمی ہوتے، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، ہم تجھے والی سمجھتے جو نہ وعدہ خار ہوتا۔ یہ بری لت ہے۔ ومفاخراتهم مشحونة بذکرها ووصاف فيها واسمائها، اور ان کے فخریہ کارنامے بھرے ہوئے ہیں اس کے ذکر سے اور اس کی صفتوں سے اور اس کے اسما سے۔ وہ مفاخراتہم، اور عربوں کے فخریہ کارنامے، شراب کے تذکرے اور اس کے وصفوں اور اس کے ناموں سے بھرے ہوئے ہیں، شراب کے ناموں سے۔ شراب کا تذکرہ عرب شعراء نے کثرت سے اپنے کلام میں کیا ہے۔ وَكَانَ شُرْبُهُمْ لَهَا فِي مُعْظَمِ أَوْقَاتِ الْيَوْمِ، اور ان کا پینا اس کو دن کے اکثر اوقات میں ہوتا تھا۔ اور ان کا شراب وہ پینا دن کے اکثر و بیشتر اوقات میں ہوتا تھا، دن کے اکثر و بیشتر اوقات میں شراب پیتے تھے۔ چلو۔ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الشُّرْبَ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِاسْمٍ خَاصٍ بِهِ، اور وہ مشروب کا نام رکھتے تھے اور وہ اس کے پینے کا، وَكَانُوا يَسَمُّونَ الشُّرْبَ، اور وہ اس کے پینے کا نام رکھتے تھے ہر اس وقت میں جو اس وقت سے خصوصیت رکھتا تھا۔ عَلَى حُبِّ بِصَحْنَكِ فَاصْبَحِينَ وَلَا تُبْقِ خُمُورَ الْأَنْدَرِينَ۔ عمر بن کلثوم کہتا ہے کہ اٹھو اور بڑے پیالے میں شراب پر جامع شراب صبوحی، صبح کی جو شراب پیتے تھے اس کو صبوحی کہتے ہیں۔ بڑے پیالے میں شراب بھر کے پلاؤ۔ اللہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اٹھو، بِصَحْنَكِ فَاصْبَحِينَ۔ تو انہوں نے شراب پینے کا نام رکھا تھا ہر وقت میں جو نام اس وقت کے ساتھ خصوصیت رکھتا تھا۔ صبح کی شراب کو صبوحی، اس طرح سے مختلف نام انہوں نے رکھے تھے۔ ولا يخفى ما في شربها من المضار البدنية والعقلية والمالية، دراہ ہے کہ جو کچھ اس کے دراہ ہے لیکن نہیں، اور واو اچھا، اور جو کچھ اس کے پینے میں بدنی نقصان اور عقلی اور مالی نقصان میں
ہوتا تھا، پوشیدہ نہیں تھا۔ ولا یخفا معافی شروع ہے من المزار میں من تبعیض کے لیے ہے، من تبعیضیہ ہے، نہیں یہ من بیانیہ، من بیانیہ، یہ ما موصولہ ہے نا، اسی کا بیان ہے۔ وما تنتج ما موصولہ من وخیم العواقب من بیانیہ، اس کا بیان ہے۔ اور اس کے پینے میں جو جسمانی، عقلی اور مالی نقصانات ہیں، اور ہاں وہ مخفی اور پوشیدہ نہیں، اور وہ برے نتائج لوگوں سے پوشیدہ نہیں جو شراب پیدا کرتی ہے۔ شراب نوشی میں جو جسمانی، عقلی اور مالی نقصانات ہیں، اور شراب جو برے نتائج پیدا کرتی ہے، یہ جسمانی، بدنی، مالی نقصانات اور برے نتائج سمجھدار عقل آدمی سے پوشیدہ اور مخفی نہیں۔ شراب پینے سے عقل معوف ہو جاتی ہے، آدمی کا ہوش ٹھکانے نہیں رہتا، بیہودہ باتیں بکتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اور جگر خراب ہو جاتا ہے، وقت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور مال کا اسراف اور فضول خرچی ہے۔ یہ سارے نقصانات ہیں۔ شراب پینے سے تمہارا مال ضائع ہوگا، تمہاری عقل جاتی رہے گی، اور تم جسمانی طور پر بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاؤ گے، بہت سے امراض اور بیماریوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور شراب برے نتائج پیدا کرتی ہے۔ ہر آدمی تمہارا بائیکاٹ کر دے گا، ہر آدمی تم سے نفرت کرے گا، کوئی تو قریب تمہارے نہیں آئے گا۔ وَلَا يَخْفَى مَا فِي الصُّبْحِ مِنَ الْمَضَارِّ الْبَدَنِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَمَا تُنْتِجُ مِنْ وَخِيمِ الْعَوَاقِبِ۔ عرب شراب پیتے تھے اور شراب نوشی پر فخر کرتے تھے۔ منخل یشکری، یہ کروی شاعر ہے، وہ کہتا ہے جب میں شراب پیتا ہوں اور نشے میں ہوتا ہوں تو بڑے بڑے محلوں کا مالک ہوتا ہوں، اور جب شراب کا نشہ جاتا رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اونٹ اور بکری کا مالک بن جاتا ہوں۔ شراب پیتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ کیوں ایسا تھا؟ جہالت۔ بس کر